مسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور میرے عزیز بہنوں، آج ہم ماؤں کا عالمی دن بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں، جس میں ہم ماؤں کے لیے خصوصی دعائیں بھی مانگتے ہیں کہ خدا ماؤں کو ہر طرح سے محفوظ ٹھہرائے، کیونکہ ایک ماں ہی ہے جو اپنے خاندان کو بہتر طور پر کسی مقام پر پہنچاتی ہے، کیونکہ باپ زیادہ تر تو باہر رہتے ہیں، کام کرتے ہیں باہر، اور مائیں جو ہیں وہ زیادہ وقت گزارتی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ۔ تو جو ایفیکٹ جو اثر ماں کا بچوں پر ہوتا ہے وہ باپ کا نہیں ہوتا۔ باپ سے بے شک بچے محبت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، یا ان کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن ہوتا ہے بچوں کا، لیکن پھر بھی جو ماں کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے ویسا تعلق باپ کے ساتھ نہیں بن پاتا۔ اس لیے کیونکہ ماں زیادہ وقت گزارتی ہے اور زیادہ شفقت بھی دکھاتی ہے، باپ ڈانٹتا بھی ہے، ڈپٹتا بھی ہے، لیکن مائیں زیادہ تر محبت ہی سے کام ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے آج ہم دیکھیں گے یسوع مسیح کس طرح سے ہمیں اس محبت کے حوالے سے جو ایک ماں اپنے بچوں کے ساتھ رکھتی ہے بتا رہا ہے۔ آج کی تلاوتوں میں ہم نے یہ سیکھا ہے کہ یسوع المسیح اپنے لوگوں کے لیے اپنی جان دیتے ہیں۔ یسوع المسیح اپنے لوگوں کے لیے اپنی جان دیتے ہیں، اور اس وقت اپنی جان دیتے ہیں جب ہم ہنوز گناہگار ہی تھے۔ اب ذرا غور کریں تو یسوع مسیح آج کی تلاوت میں جو ہم نے یوحنا 10:11 سے سٹارٹ کی، اس میں ہم نے پڑھا کہ یسوع مسیح کہتے ہیں اچھا چرواہا میں ہوں۔ اچھا چرواہا میں ہوں اس لیے کیونکہ میں اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دوں۔ اصل میں یسوع مسیح آج ہمیں محبت کی حالتوں کے متعلق بتاتے ہیں۔ یسوع مسیح کہتے ہیں دو طرح کے لوگ آپ کی زندگی میں ہو سکتے ہیں، ایک وہ جو آپ سے انکنڈیشنل لو کرتے ہیں، جن کے بغیر کسی شرط کے محبت، اور ایک وہ ہوں گے جن کی محبت میں شرط موجود۔ بے لوث محبت وہ والی محبت ہوتی ہے جس میں آپ ڈیمانڈ نہیں کرتے، آپ کو کچھ نہیں چاہیے، بلکہ آپ صرف عطا کرتے ہیں، دیتے ہیں۔ اور جو محبت کنڈیشنل ہوتی ہے جس میں شرط موجود ہوتی ہے، وہ والی محبت آپ کسی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں، کچھ آپ کو چاہیے ہوتا ہے، کچھ آپ کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں، اور انہی کے تحت وہ محبت چل رہی ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کی ڈیمانڈ پوری نہیں کی جاتی ہے تو محبت بھی وہیں پہ دفن ہو جاتی ہے، اس لیے کیونکہ محبت میں ڈیمانڈ موجود ہوتی ہے، محبت جو ہے وہ انکنڈیشنل نہیں ہوتی ہے۔ تو یسوع مسیح کہتے ہیں میری محبت اور وہ محبت جو دوسرے دکھاتے ہیں ان میں فرق ہے۔ میں آپ سے انکنڈیشنل لو کرتا ہوں، میری محبت میں قربانی شامل ہے، میری محبت ایسی محبت ہے کہ میں اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہوں۔ لیکن جو نوکر ہیں، جو حقیقی معنوں میں خدا کی بات مرضی کے مطابق چل نہیں رہے، جنہیں بھیڑوں کی کھال اتارنی ہے، بس بھیڑوں سے کچھ لینا ہے، ان سے کچھ حاصل کرنا ہے، اور اپنے آپ کو پالنا ہے، پوسنا ہے، ایسے تمام کے تمام کیا کہتے ہیں، انہیں بھیڑوں کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ انہیں اگر فکر ہوتی ہے تو صرف اپنی ہوتی ہے، اور اگر کوئی بھیڑ ان کے مطلب کی نہیں رہی تو وہ پھر اس بھیڑ کے بارے سوچتے بھی نہیں، اس لیے کیونکہ اس سے انہیں کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ وہ بھیڑوں کے پیچھے جاتے ضرور ہیں لیکن اپنے فائدے کے لیے۔ تو یسوع مسیح کہتے ہیں آپ ذرا دیکھیں، میری طرف دیکھیں کہ میں بھیڑوں کے پیچھے اپنے فائدے کے لیے نہیں بلکہ بھیڑوں کے فائدے کے لیے جا رہا ہوں۔ میری جو محبت ہے بھیڑوں کے ساتھ وہ ایسی ہے کہ جس میں ان کی بہتری ہو جائے، وہ ہمیشہ کی زندگی پائے،
وہ بچ جائیں اور مجھے اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں، لیکن ان کا فائدہ ہے جن کے لیے میں اپنی جان قربان کرتا ہوں۔ اور یہی محبت ماں کی محبت ہے۔ ماں بھی کیا کرتی ہے کہ اپنی زندگی، اپنا سب کچھ اپنے بچوں پر نچھاور کرتی ہے۔ اب اسے اپنی فکر نہیں ہوتی میں کیا کھاؤں گی، میں کیا پیوں گی، بلکہ اسے فکر کس کی ہوتی ہے کہ میرے بچے کیا کھائیں گے اور میرے بچے کیا پئیں گے۔ اور آپ کبھی غور بھی کر لیں، گھر میں اگر کھانا کم ہو، کئی دفعہ کوئی مہمان آ جاتے ہیں یا کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ کھانا کم ہو جاتا ہے، اب ماں جو ہے وہ پریٹینڈ کرتی ہے کہ میں نے کھانا کھا لیا اور وہ بچوں کو دے دے، اور بچوں پر یہ ظاہر کرتی ہے کہ میں نے آپ سے پہلے ہی کھانا کھا لیا تھا اور اب یہ آپ کے لیے ہے، آپ اسے کھائیں۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہ آپ سے اس طرح کی محبت رکھتی ہے کہ جس میں کوئی بھی شرط موجود نہیں، جس میں کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتی کہ مجھے کیا فائدہ ہوگا، بلکہ وہ یہ سوچتی ہے کہ میرے بچوں کے لیے کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں۔ میرے بچے کھائیں گے تو یہ بڑھیں گے، ان کے اندر ہمارا یہ انانو ہے، یعنی کہ اس کی سوچ جو ہے وہ بالکل اسی طرح کی ہے جیسے ایک اچھے چرواہے کی سوچ ہے، جیسی یسوع مسیح نے آج اپنے متعلق بتایا ہے، جس طرح سے کہ میں اپنے بھیڑوں کی کیا کرتا ہوں، فکر کرتا ہوں اور ان کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار، اور اپنی جان قربان کرتا ہوں، اپنی جان دیتا ہوں ان کے لیے تاکہ یہ بچ جائیں۔ تو ایسے ہی جو ماں ہے وہ اپنی جان کی فکر نہیں کرتی، بلکہ اسے اگر فکر ہوتی ہے تو اپنے بچوں کی ہوتی ہے۔ اپنی جان پر وہ کتنا بھی دکھ برداشت کر سکتی ہے، لیکن بچوں کو کوئی آنچ آئے وہ برداشت نہیں کر پاتی کسی بھی صورت میں۔ آپ ذرا غور کر لیں اپنی زندگی میں تو آپ کو ایک ہی ایسی محبت کائنات میں ملے گی جو زمین پر محبت ہے، ان میں صرف ایک ہی سچی محبت آپ کو ملے گی، اور وہ کون سی محبت ہے؟ ماں کی محبت، جس میں وہ آپ کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتی ہے۔ اگر آپ کی جان پہ بھر آتی ہے تو ماں کیا کرتی ہے؟ ماں آپ کے لیے کسی بھی لیول پر جانے کے لیے تیار ہوتی ہے، اسے کوئی فکر نہیں ہوتی، کسی بھی بات کی فکر نہیں ہوتی، بلکہ اگر فکر ہوتی ہے تو صرف اور صرف اپنے بچوں کی ہوتی ہے۔ وہ آپ کو مصیبت میں چھوڑ کر بھاگتی نہیں ہے، آپ کو مصیبت میں چھوڑ کر چلی نہیں جاتی ہے، بلکہ کیا کرتی ہے؟ آپ کے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہے۔ اور یہی بات یسوع مسیح آج کہہ رہے ہیں کہ جو نوکر ہے، جو ملازم ہے، اسے کوئی فکر نہیں بھیڑوں کی، وہ تو آیا ہے مزدوری کرنے کے لیے، وہ تو آیا ہے کچھ کمانے کے لیے، وہ تو آیا ہے آپ سے کچھ حاصل کرنے کے لیے، اور جب کبھی بھی آپ مصیبت میں پڑیں گے، بھیڑیا آئے گا تو وہ کیا کریں گے؟ وہ بھاگ جائیں گے۔ لیکن میں چونکہ اچھا چرواہا ہوں، اس لیے میں بھیڑیے کو دیکھ کر بھاگوں گا نہیں، بلکہ بھیڑیے کا کیا کروں گا؟ مقابلہ کروں گا، اور آپ کو بھیڑیے سے چھڑاؤں گا، یعنی کہ ابلیس سے اور اس کی تمام چالاکیوں سے، اس کی تمام قوتوں سے۔ اور ایسے ہی ایک ماں وہ کیا کرتی ہے؟ آپ کو چھڑاتی ہے، آپ کو بچاتی ہے، آپ کا خیال رکھتی ہے، یہ نہیں کہ آپ کو جس آپ حالت میں اس میں چھوڑ دے۔ آپ دکھ میں ہیں، آپ تنگی میں ہیں، آپ تکلیف میں ہیں، آپ پریشانی میں ہیں، تو ماں یہ نہیں کہتی کہ چلو کوئی گل نہیں کرا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ مائیں جو ہیں وہ بچوں کے بہت سے معاملات ہوتے ہیں جن کو وہ دبا لیتی ہیں، صرف اس لیے تاکہ کسی نہ کسی وجہ سے یہ بچہ جو ہے وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آگے بڑھے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ زندگی میں کامیاب ہو جائے، اور وہ اگر زندگی میں کامیاب ہو جاتا ہے تو ماں سمجھتی ہے کہ میں کامیاب ہو گئی۔ ایسے ہی اگر ہم بچ جاتے ہیں تو خداوند کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک ماں کا اس دنیا میں رہنے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے
جب آپ کسی مقام پر ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا ہوتا ہے کہ ہماری ماں نے کتنی مشکل سے ہمیں پالا ہے، کتنی مصیبتوں میں سے۔ جب ہم بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ پرابلمس میں سے گزرتے ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ سردی لگ جاتی ہے، کئی دفعہ گرمی لگ جاتی ہے، کئی دفعہ کچھ ہو جاتا ہے، کئی دفعہ کچھ ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ بچوں کو ہوتا ہی رہتا ہے اور ماں کی جان پہ بڑھی رہتی ہے۔ لیکن وہ ساری مصیبت کو، اس سارے دکھ کو، اس ساری تکلیف کو برداشت کرتی ہے آپ کی محبت میں، آپ کے پیار میں۔ آپ کو رات کو بھی اگر کوئی پرابلم آتی ہے تو وہ اپنی نیند جو ہے آپ پر قربان کر دیتی ہے، اس لیے کیونکہ وہ آپ سے جو محبت کر رہی ہے وہ بڑی محبت ایسی محبت نہیں ہے جس میں کوئی شرط موجود ہے، بلکہ وہ ایسی محبت کرتی ہے آپ سے کہ جس محبت کا کوئی لیول بدل ہی نہیں، اور آپ سے اس حد تک پیار کرتی ہے، سارے معاملات میں آپ سے پیار کرتی ہے۔ تو آپ کو آج خاص طور پر اپنی ماں کے متعلق سوچنے کی ضرورت ہے، ان سے پیار کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب آپ اس قابل نہیں تھے کہ آپ کچھ کر سکتے تو آپ کی ماں نے آپ کے ساتھ محبت کی اور آپ کو اس قابل بنا دیا کہ اب آپ کچھ کر سکتے۔ آپ ذرا غور کریں تو بہت جب آپ چھوٹے ہوں آپ کی زندگی میں شاید ایسا وقت کبھی آیا ہو، آپ بہت چھوٹے تھے اور آپ کسی بھی چیز کے لیے ضد کرتے تھے یا کسی بھی بات کو بار بار کرتے تھے تو آپ کی ماں یا آپ کا باپ کبھی بھی آپ کو ڈانٹتا نہیں، کبھی بھی۔ آپ فضول باتیں جب کرتے تھے، فضول، جن کا کوئی مقصد نہیں تھا، آپ جب وہ باتیں کرتے تھے تو آپ کی ماں ان باتوں پر بھی کیا کرتی تھی؟ مسکراتی، خوش ہوتی۔ حالانکہ باتیں آپ ایسی کرتے تھے کہ ان کا کوئی وجود ہی نہیں، کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا، ایسے ہی آپ کرتے رہتے تو آپ کی ماں پھر بھی کیا کرتی تھی؟ آپ کو پیار کرتی تھی۔ آپ اگر بار بار کوئی چیز پوچھتے تھے تو پھر بھی وہ آپ سے پیار کرتی تھی، جو بھی آپ کرتے تھے آپ کے ساتھ محبت کرتی تھی۔ لیکن آج ذرا غور کریں، بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو والدین ایسی باتیں کریں جن کا کوئی مقصد نہ ہو۔ مثال کے طور پر تو بچے کیا کہتے ہیں؟ بچے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، بہت جگہ کر رہے ہیں، بلکہ بچے انہیں ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں کہ ذرا تمیز کوئی۔ اب کیا ہے کہ وہ ماں، وہ باپ جس نے آپ کی ساری باتیں برداشت کی ہوتی ہیں، وہ باتیں بھی جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا وہ بھی برداشت کی ہوتی ہے، بلکہ ان پہ مسکرائے ہوتے ہیں، ان پہ انہوں نے خوشی کی ہوتی ہے۔ آج جب وہ بوڑھے ہو گئے اور انہیں نہیں پتا چل رہا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں تو پھر بچے کیا کرتے ہیں؟ بچے انہیں برداشت نہیں کرتے، کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کرتے، بلکہ انہیں کہتے ہیں کہ بس صاحب آپ چپ ہی رہا کریں، اب بولے ہی رہا، بولنے پہ مقدر لگا رہے ہیں۔ اس لیے کیونکہ انہیں بھول جاتا ہے کہ ایک وقت تھا جب یہ ہماری فضول باتیں بھی سنا کرتے تھے۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ وہی ہیں جنہوں نے ایک ایک لمحہ ہم سے محبت کی، ایک ایک لمحہ ہم سے پیار کیا، اور انہوں نے کبھی ہمیں کچھ نہیں کہا تھا۔ ہماری ساری باتوں کو یہ، ہماری ساری شرارتوں کو یہ برداشت کر لیتے تھے۔ کچھ بھی ہم کرتے تھے تو یہ ہمیں ڈانٹنے کی بجائے، ہم بہت کوئی بڑا اگر ہم جرم کرتے تھے تو پھر کہیں ڈانٹتے تھے، بلکہ چھوٹی موٹی غلطیاں تو یہ ویسے ہی اگنور کرتے تھے، بلکہ ہنس کر ٹال دیتے تھے۔ تو ہم ان ساری باتوں کو آج یاد کریں، پھر ہمیں یقینی طور پر ان کی زیادہ سے زیادہ قدر ہوگی، کیونکہ ہم سوچیں گے کہ واقعی ہی انہوں نے کیسا وقت گزارا، کس طرح کا وقت گزارا۔ آج مجھے یاد آ رہا ہے کسی شخص نے جو ہے نا وہ اپنے بیٹے سے ایک دفعہ کوئی بات کی، پھر دوسری دفعہ وہی بات کی، تیسری دفعہ وہی بات کی، تو بیٹے نے کہا کہ پاپا یا ابو یا جو بھی، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ ایک ہی بات بار بار کیے جا رہے ہیں یا ایک ہی سوال بار بار پوچھے جا رہے ہیں۔ تو وہ باپ کہتا بیٹا آپ جب چھوٹے ہوتے تھے
تو آپ نے یہی بات مجھ سے 50 دفعہ پوچھی تھی اور میں نے آپ کو کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ 50 دفعہ ہی میں نے آپ کو اس کا جواب دیا اور بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، اور آپ کو 2-3 دفعہ میں ہی تھک گئے۔ اور آپ ذرا غور کریں، ایسا ہی ہے، ماں سے یا باپ سے آپ مانگتے رہتے ہیں، مانگتے رہتے ہیں، مانگتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر شروع میں بھی آپ نے آج کچھ دیا ہے، آپ کل بھی لیں گے تو وہ آپ کو دیں گے، پرسوں بھی لیں گے تو وہ آپ کو دیں گے۔ پورا مہینہ آپ ان سے پیسے مانگتے رہیں تو وہ نہ بھی مانگے تو بھی وہ آپ کو دیتے ہیں، لیکن اگر مانگتے رہیں تو وہ آپ کو دیں گے۔ لیکن جب آپ بڑے ہو جائیں گے اور آپ کے پیرنٹس آپ سے کہیں گے کہ مجھے پیسے چاہیے، آپ نے ایک دفعہ دے دی، اگر اگلے دن بھی کہیں گے پیسے چاہیے، پھر اگلے دن بھی کہیں گے پیسے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اب دے دیں نہیں نا؟ کیوں؟ وہ تو آپ کو دیے جا رہے تھے، اب آپ کیوں نہیں دے سکتے؟ اس لیے کیونکہ آپ اب وہ والی محبت نہیں کر رہے جو وہ آپ سے کرتے تھے۔ وہ انکنڈیشنل کر رہے تھے، آپ کنڈیشنل کر رہے ہیں۔ آپ فائدے والی محبت کر رہے ہیں، وہ بغیر کسی فائدے کی محبت کر رہے ہیں۔ انہیں اس بات سے کوئی مطلب نہیں تھا کہ ہمیں کوئی فائدہ ہونے والا ہے یا نہیں ہونے والا، لیکن آپ کو محبت کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ مذہب میں بھی ایسے ہی ہے، کچھ چرواہے جو ہیں وہ محبت کرتے ہیں فائدے کے لیے، اور کچھ چرواہے محبت کرتے ہیں بغیر کسی۔ اور یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ محبت وہ ہونی چاہیے جس میں فائدے کے متعلق نہیں سوچا جائے، بلکہ صرف یہ سوچا جائے کہ دوسرے کا بھلا ہو جائے، دوسرے کا بھلا ہو جائے۔ اور جب آپ دوسروں کے بھلے کے لیے سوچتے ہیں تو حقیقی معنوں میں تبھی آپ صحیح والا محبت، صحیح والا پیار کرتے ہیں۔ اور جس محبت میں دوسروں کا بھلا موجود نہیں ہے، دوسروں کا فائدہ موجود نہیں ہے، دوسروں کی نجات موجود نہیں ہے، وہ صحیح والی محبت نہیں ہو سکتی۔ آج ہمیں محبت کو پورے طور پر سمجھنا ہے، اور یہ محبت صرف ہم ایک ماں ہی سے سیکھ سکتے ہیں، یا خدا یسوع مسیح سے سیکھ سکتے ہیں، ان کی والدہ محترمہ ماں مریم سے سیکھ سکتے ہیں، اور یا پھر ہم اپنی والدہ جو ہے ان سے سیکھ سکتے ہیں کہ محبت کی کیسے جاتی ہے۔ اور اگر ہم یہ والی محبت کو اپنی زندگی میں اپناتے ہیں تو پھر ہم وہ والی محبت پا پاتے ہیں جو اصل میں خدا چاہتا ہے کہ ہماری زندگی میں موجود ہے، اور پھر ہم اس محبت سے ہی خدا کا اصل میں روح، خدا کی اصل میں شکل کو پہچان سکتے ہیں، اور پھر اس میں ڈھل سکتے ہیں، کیونکہ اس نے ہمیں اپنی شبیہ پر بنایا ہے، اور جس شبیہ پر بنایا ہے اس شبیہ میں ڈھلنے کے لیے ہمیں محبت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ خدا محبت ہے، اور اس محبت کے ذریعے ہی ہم حقیقی معنوں میں اس شکل میں ڈھل سکتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر محبت نہیں ہے تو پھر ہم اس شبیہ میں ڈھل نہیں سکتے، اور جب ہم ڈھلیں گے نہیں تو خدا کے ساتھ کسی بھی طور پر منسلک نہیں ہو سکتے۔ تو آج ہم خدا سے التجا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہماری محبت انکنڈیشنل ماں کی ممتا کی ماں ہے، جیسے وہ ہم سے پیار کرتی ہے اور کرتی ہی جاتی ہے، لیمنلیس لو، کسی بھی حد تک وہ ہمارے لیے جا سکتی ہے۔ تو ہمیں بھی اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنی ماؤں کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، اور جو لوگ جن کی مائیں نہیں ہیں انہیں بھی اپنی ماؤں کے لیے خاص طور پر دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ خداوند ان کی اس محبت کے وسیلہ سے جو انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ دکھائی انہیں ہمیشہ کا آرام عطا فرمائے۔ خدا مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق عطا کرے۔